جب اسلام قبول کر لیا تو اب مال کیسے کمانا ہے ہم آزاد نہیں ہیں کہ جوئے سے کمائیں، سود سے کمائیں، کسی کا چھین کر نہیں. جو شریعت نے جن طریقوں کو جائز قرار دیا انہی کے مطابق ہم مال کمائیں گے. پھر مال کمایا، محنت کی، پورا دن محنت کر کے مال کمایا، لیکن وہ مال پھر بھی ہمارا نہیں ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں کہ مال محنت سے کمایا ہے لیکن وہاں خرچ کریں گے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. جوے میں خرچ کرنا، فلمیں دیکھنے میں خرچ کرنا، شراب پینے میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے چاہے ہمارا مال ہے. لباس پہننے میں ہم آزاد نہیں ہیں. مرد کا سطر جتنا ہے وہ چھپائے گا، بیہودہ لباس نہیں پہنے گا. خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، گھر میں رہنا ہے تو مکمل لباس کا حکم ہے. آج ہم کہتے ہیں جی تجھے کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندے نے یہی بات کی جو آج کل ہمارے ہاں اکثر ہے کہ بھائی میں گناہ کرتا ہوں نا، اپنی قبر میں جانا ہے، تیری قبر میں تھوڑی جانا ہے، تجھے کیا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ بلوں میں کیڑے مکوڑے، گھونسلوں میں پرندوں کو بھی جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی گناہگار کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے. کہ گناہگار بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں گناہ کرتا ہوں، کسی کو کیا. فرمایا ایسا نہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمت رکتی ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے، رحمت رکتی ہے تو نقصان سب کو ہوتا ہے. کیڑے مکوڑوں کو بھی ہوتا ہے، پرندوں کو بھی ہوتا ہے، اور جن کو تکلیف پہنچی، اللہ کا عذاب آیا، رحمت رکی، کس کی وجہ سے رکی؟ اس گناہگار کے گناہ کی وجہ سے رکی. تو ایک گناہ کی وجہ سے پوری دنیا والوں پہ فرق پڑتا ہے. آج ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہوتی پھر عذاب ہے، بارشیں ہو جائیں پھر عذاب ہے. کتنا زیادہ نقصان ہوا بارشوں کی وجہ سے پورے ملک میں، بہت زیادہ نقصان ہوا جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. کسی جانب بھی چلے جائے اللہ کی جانب سے رحمت کے امکانات کم ہیں، عذاب ہی عذاب ہے. وہ کس وجہ سے کہ ہمارے اکثر اعمال ہم آزادانہ ہیں، شریعت کی پابند نہیں ہیں. حدیث میں موجود ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے نیک بن جائیں تو میں ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دوں کہ جتنی بادلوں کی کڑک کی آواز سے ہوتی ہے. رات کو سوئیں تو میں بارش کروں، صبح اٹھیں تو میں موسم صاف رکھوں. کہ اگر بندے نیک ہوں تو اللہ نے فرمایا میں ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دوں. تو یہ تکالیف، یہ عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ آزادی کا ہم نے غلط مطلب لے لیا کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں. نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے پابند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ وہ اسلام کی قیود میں، پابندیوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا. اور وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے کہ کافر اپنی من مانی کرتا ہے، جو جی میں آئے وہی کرتا ہے. اور اگلے جہاں مومن کے لیے ہوگا کہ مومن کے لیے اگلے جہاں جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے. وہاں جنت میں آزادی ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو انسان کا جی چاہے گا اللہ اس کو وہی عطا کرے گا. وہاں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، لیکن دنیا میں خواہش کو پورا نہیں کرنا. دنیا میں شریعت کے احکامات کے تابع ہو کے چلنا ہے. بشر حافی رحمہ اللہ بزرگ تھے، بعد میں بزرگ بنے. گھر میں گانا بجانا چل رہا تھا، ایک اللہ والوں کا گزر ہوا، دروازے پہ دستک دی، باندی باہر نکلی، لونڈی باہر نکلی. تو انہوں نے، اللہ والے نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، آزاد کا ہے یا غلام کا؟ تو باندی نے آگے سے کہا آزاد کا ہے. تو بزرگ نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہا ہاں آزاد ہی کا گھر ہے. یہ کہہ کر بزرگ چل دیے. وہ اندر جو مالک تھا بشر، وہ سن رہا تھا، اس کے دل پہ اثر پڑا تو وہ ننگے پاؤں پیچھے بزرگ کے دوڑا، ننگے پاؤں دوڑا. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو. جا کے بزرگ سے بات کی کہ آپ نے کیا کہا، ایک دفعہ پھر کہو.
انہوں نے کہا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں نے اتنا ہی کہا ہاں یہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا نہیں ہے۔ اسی بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی، وقت کے ولی بن گئے، سب گناہ چھوڑ دیے۔ بزرگ نے کہا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا۔ جو غلام خریدے جاتے تھے، آپ تاریخ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں یا پہلے جو غلام خریدے جاتے تھے تو مالک ان سے اپنے گھر کا کام لیتا تھا یا کاروبار کرواتا تھا، تو مالک کے ذمہ ہوتا تھا ان کو کھانا دینا، ان کو لباس دینا، ان کو رہائش دینا۔ غلام اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا تھا، جو مالک کھلاتا وہ کھاتا، جو مالک پہناتا وہ پہنتا۔ وہ غلام خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ گاڑی خریدے گا، کوئی چیز خریدے گا، مالک اجازت نہیں دے گا تو وہ بے نہیں ہوگی، بے ٹوٹ جائے گی۔ یعنی غلام اپنے مالک کا مکمل پابند ہوتا ہے، وہ جو مالک چاہے گا وہی ہوگا۔ تو اس بندے نے یہی کہا کہ یہ غلام ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا۔ جو آزاد ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ مرضی ہے جو مرضی کرے۔ تو یہ بھی آزاد ہے، شراب نوشی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، جو مرضی کرے، اللہ اور اس کے رسول کا غلام نہیں ہے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھا جائے تو ہم بالکل آزاد ہیں، غلام ہیں ہی نہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو آزادی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، تو اس کا شکر یہ ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً اللہ کے ہاں نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کرے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنائے۔ کم از کم انسان ملک میں اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتا، محلے میں نہیں کر سکتا، علاقے میں نہیں کر سکتا، اپنے اوپر تو کر سکتا ہے۔ کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہو گئی، بھائی نماز سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، داڑھی رکھتا تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، سلوار رکھنے سے اوپر کرتا کوئی روکنے والا نہیں تھا، اللہ نے مال دیا حج کر سکتا تھا، مال دیا تو زکوٰۃ دے سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں پھر کیا جواب دیں گے؟ ہم دین نماز پڑھنے میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، میں نے مختلف جگہوں پہ ملازمت کی، میں نے دیہڑیاں بھی کی، نماز جب پڑھتا تھا تو مالک نہیں روکتے تھے، بلکہ الٹا کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہوتا تو مالک خود کہتا حافظ صاحب اذان ہو گئی، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ نمازی بندے کو جو نماز پڑھتا ہو اس کو کوئی نہیں روکتا، لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں بھی چوری کرتے ہیں۔ ہم جب ڈیوٹی کا وقت ہو نماز پڑھتے ہیں، جب ڈیوٹی کا وقت نہ ہو نماز ہی نہیں پڑھتے، یا ڈیوٹی کا وقت ہو تو نماز پڑھنے جائیں گے تو گھنٹہ لگا کے آئیں گے۔ بھائی مختصر نماز پڑھو، واپس چلے جاؤ، تاکہ مالک بھی خوش ہو کہ بندہ گیا تھا اور کوئی کام نہیں گیا نماز پڑھ کے واپس آ گیا۔ تو یہاں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر طرح کی عبادت میں ہمیں مکمل آزادی ہے، لیکن عبادتوں کا ہمارا حال